دیکھیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. اگر کوئی ملک دشمن سے بچنا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس ملک کو مضبوط فوج چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ فوج اگر کمزور ہو تو ملک تباہ. جس ملک کی فوج کمزور ہو دشمن حملہ کرے گا، 3 نقصان ہوں گے: مال کا نقصان، ناموس کا نقصان اور سرحدوں کو زمینی نقصان آپ کو ہوگا. جان، مال، ناموس، یہ 3 نقصان ہوتے ہیں. تو اس ملک کے باشندوں پر فرض ہے کہ اپنی فوج کو معاشی مدد بھی کرے، اپنی فوج کو مورلی اخلاقی مدد بھی کرے تاکہ ملک کی فوج مضبوط ہو جائے. فوج مضبوط نہیں ہوگی، ملکوں کا حال ایسا ہوگا جو افغانستان کا ہے، عراق کا ہے. تو فوج حفاظت کرتی ہے ملک کی سرحدوں کی. اب مومن دعا کرتا ہے کہ پروردگارا مجھے امام زمانہ کی فوج کا حصہ بنا. دعا کرتے ہو کہ نہیں؟ اچھا، امام کی فوج کیا کرے گی؟ کس چیز کا دفاع کرے گی؟ اے مومن، آج تک تم نے سوچا کہ حسین نے اپنے گلے کو کٹوا دیا کس چیز کے دفاع میں؟ عباس نے بازوؤں کو کٹوا دیا کس چیز کے دفاع میں؟ سیدہ کے شکستہ پہلو شکستہ ہوا کس چیز کے دفاع میں؟ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی کس چیز کے دفاع میں؟ فرمایا ہم خلق ہی اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ دین کی سرحدوں کی حفاظت کریں. ملک کی سرحدیں بچیں گی، جان بچے گا، مال بچے گا، ناموس بچے گا. لیکن اے جوان، جب دین کی سرحدیں بچیں گی تمہاری غیرت بچے گی، تمہارا حیا بچے گا، تمہارا دین بچے گا، تمہاری قیامت بچے گی، تمہاری قبر بچے گی. تو اہل بیت نے اپنے جسم کو کٹوا دیا، کہا کہ یہ جسم کٹتا ہے تو کٹ جائے لیکن خدا تیرا دین بچ جائے، دین کی سرحد بچ جائے. علی کے ہاتھوں میں رسیاں، کسی نے کہا یا علی اب تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ امام نے کہا تو علی کو جانتا نہیں، جب اس نے میرے چہرے پہ لعب دہن پھینکی علی نے اسے مارا نہیں تھا. میں اپنی ذات کی دشمنی میں کسی کو نہیں مارتا، علی اسی کو مارتا ہے جو اللہ کا دشمن ہے. ابھی میری بات ہے، اب یہ بات میری ذات پر ہے. اگر دین خدا بچتا ہے تو علی صبر کرے گا، اگر میری تلوار سے دین کو نقصان ہوتا ہے تو علی کبھی تلوار نہیں اٹھائے گا. اب مومن سے سوال کروں گا، مومن تم دعا کرتے ہو کہ خدایا مجھے امام زمانہ کی فوج کا حصہ بنا، کیا مولا کی فوج ہے نہیں؟ اگر مولا کی فوج نہیں ہے تو یہ عزاداری کیسے بچی ہوئی ہے؟ اگر مولا کی فوج نہیں تو تمہارے اوپر تو کافر کافر شیعہ کافر کے آج سے نعرے نہیں، 1969 سے نعرے لگ رہے ہیں. کس نے تمہارا دفاع کیا اگر امام کی فوج نہیں ہے تو؟ کس نے دفاع کیا؟ آج تمہاری نماز بچی ہوئی ہے، آج تمہارا روزہ بچا ہوا ہے، آج تمہارے جوانوں کا حیا بچا ہوا ہے، آج تمہارے بیچ میں حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ دفاع کس نے کیا اگر امام کی فوج نہیں ہے؟ یہی تو ہماری غلطی ہے کہ ہم کسی فوج کے انتظار میں ہیں. امام فرماتے فوج موجود ہے تو اس فوج کو مضبوط کر. ملک کی فوج ہے جو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ایک فوج ہے وہ جو دین کی حفاظت کرتی ہے. وہ کون سی فوج ہے؟ وہ آپ کے مدارس ہیں، وہ حوزہ یہ علمیہ قم اور نجف کا حوزہ ہے. اس حوزے کا کام کیا ہے؟ دن رات کتابیں چھپتی ہیں تاکہ دین بچ جائے. شبہے اٹھتے ہیں، شبہوں کا جواب دیا جاتا ہے. امامت پہ بات ہوتی ہے، امامت کی بات کی جاتی ہے. الغدیر، علامہ امین الغدیر جیسی کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا جواب آج تک کوئی اہل سنت کا عالم دے نہیں سکا. ولایت علی کو ثابت کیا. جب آپ پر الزام لگتا ہے دفاع دین کا کون کرتا ہے؟ مدارس، مساجد، منبر، حوزہ علمیہ، یہ 4 چیزیں امام کی فوج ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میں نے مولا کی فوج کی حفاظت کتنی کی؟ میں بتاتا ہوں کتنی حفاظت کی. کہ میری بچی کو جو انگلش پڑھانے آتا ہے اس کو میں 10,000 فیس دیتا ہوں، اور مسجد میں جو مولانا میرے بچے کا دین بچاتا ہے اسے 5,000 تنخواہ دیتا ہوں. یہ ویلیو ہے امام زمانہ کے سپاہی کی، یہ عزت ہے امام زمانہ کے سپاہی کی. سپاہی کا کام کیا ہے؟ دین بچانا نا. یہ مولانا جو روز مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، یہ مولانا جو تمہارے بچوں کو قرآن سکھا رہا ہے، یہ جو بچپن سے جس نے تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنا سکھایا، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 5,000. کسی نے کہا بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان کے جو کرکٹ کا کوچ ہے اس کی تنخواہ 5 لاکھ ہے.
لیکن جو رسول کے قرآن کا کوچ ہے اس کی تنخواہ اس ملک میں 5,000 بھی نہیں ہے. یہ ہے معاش کا میدان. کیونکہ میرے نزدیک معاش تو اہمیت ہی نہیں رکھتا نا, میرے نزدیک قیامت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے وہ زمانہ حوضے میں تھا, فرمایا ہم راتوں کو بھوک لگتی تھی, جو لوگ تربوز وربوز کھا کے جاتے تھے ہم وہ کھالے کھاتے تھے. وہ کھالے کھا کھا کر آج وقت کا سب سے بڑا مرجع بنا. آج جب دین پہ حرف آتا ہے, آج جب مذہب پہ بات آتی, دفاع کرتا کون ہے؟ کہ امام زمانہ غیب کے پردے سے باہر آ کے دفاع کرتے نہیں, یہ امام کی فوج ہے جو دفاع کر رہی ہے. یہ علماء, یہ منبر, یہ کتابیں, لاکھوں جلدیں علامہ مجلسی نے 100 جلدیں لکھی, کتب اربعہ, شہید اول شہید ثانی, شہید اول شہید ثانی. آج کل لوگ کہتے ہیں حکومت عثمانیہ بہت اچھی تھی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. یہ ڈرامے میں جو ارطغرل میں آپ کو حلب کی حکومت دیکھی, حلب کی حکومت فاطمیوں کی حکومت تھی. اس ساری حکومت کو عثمانیہ نے گرایا. عثمانیہ نے آپ کے شہید اول جنہوں نے کتاب لمعہ لکھی جس میں آپ کی نماز کا طریقہ, خمس کا طریقہ, زکوٰۃ کا طریقہ, نکاح کا طریقہ, نکاح کے صیغے, تاری آپ کی فقہ جو ہے وہ شہید اول و شہید ثانی نے کتاب لمعہ دمشقیہ نے دمشق میں لکھی گئی. پتہ ہے ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ نہ قلم دی نہ کتاب دی. شہید نے کہا اگر میں مر جاؤں گا شیعوں کو فقہ کون بتائے گا؟ اتنی اجازت نہیں تھی. اہل بیت کے فرامین کو کتابوں پہ لکھا جاتا, اپنے ذہنوں میں بٹھاتے تھے. فرمایا انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹا, خون سے زندان کی دیوار پر کتاب لمعہ کو لکھا. ان کو بعد میں نکالا گیا, صرف مارا نہیں گیا, مارا گیا, پورے شہر دمشق میں گلیوں میں پھیرایا گیا. اس کے بعد ان کے جسم کو جلایا گیا, ان کی قبر نہیں ہے, خاک میں اڑا دیا گیا. پھر شہید ثانی دوسرے کو جیل میں ڈالا. وہ جو اپنے خون سے دیواروں پہ لکھا تھا انہوں نے کاغذ پہ اتارا. وہ کاغذ پہ اتری ہوئی چیزیں آج حوضوں میں ہیں اور ایک مولانا وہ پڑھتا ہے اور آپ کو سناتا ہے. ہاں, تو میں نے اپنے دین کے بازو کتنے مضبوط کیے. وآتوا الزکوٰۃ. آج کتنے شیعہ ہیں جو خمس دیتے ہیں, خلوص سے خمس دے ہیں. آج وہی چکر ہے, مولانا آپ کے ساتھ فوٹو نکالنا ہے, آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے, بھائی ٹھیک ہے لے لو, اور اسی بندے کو کہو خمس دو, پتلی گلی سے بھاگ جاتا ہے. میں نے پاکستان کے شہر میں مجلس پڑھی, بڑا مجمع تھا. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ سارے مجلس سننے آئے, مجلس کے بعد بیٹھیے, آپ سب کا خمس کا حساب ہوگا. میں نے کہا آپ میں سے ایک بھی نہیں بیٹھے گا, مولانا اکیلا خود ہی بیٹھا ہوگا. یہ حال اس زمانے میں بھی تھا, آج بھی ہے. مولا بھی ممبر پہ جاتے تھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے مولا تو کیا رسول خدا ممبر پہ جاتے تھے, ہاتھ چومتے تھے, لیکن وہ رسول کہتے تھے میرے بعد علی تمہارا مولا ہے. کوئی ماننے کو تیار نہیں, کوئی ماننے کو, کہیں اپنی طرف سے کہہ رہا, اللہ کی طرف سے نہیں کہہ رہا. جب انسان کی نگاہوں سے معاد ختم ہو جائے, جب یہ معاش کا بکھاری بن جائے. کہ میں نے بتایا نا, علی ابن مہدیار جب امام سے ملنے گئے تو کہا مولا 21 سال سے آ رہا ہوں, آپ اپنی زیارت کیوں نہیں کروا رہے؟ امام فرماتا علی ابن مہدیار تجھ میں اور تم جیسے شیعوں میں 2 برائیاں ہیں. مولا کون سی برائیاں؟ فرمایا پہلی برائی یہ کہ تمہارے دل میں مال دنیا کی محبت ہے. تم اپنے 24 گھنٹے اپنی دنیا میں اتنا بزی ہو کہ تمہیں وقت بھی نہیں کہ تیرا کوئی مولا ہے, تیرا کوئی آقا ہے. کا مولا دوسری صفت, امام فرماتے ایک صفت صبح سے شام تک فلاں زمین بنانی ہے, فلاں گھر بنانا ہے, فلاں مال جمع کرنا ہے, فلاں جگہ پہ جانا ہے, فلاں جگہ گھومنے, ہر چیز کی پلاننگ تمہاری زندگی میں ہے, لیکن قیامت کی کوئی پلاننگ نہیں, قبر کی کوئی پلاننگ. 50 سال ہو گئے, ارے تم نے ایک دن بیٹھ کے سوچا کہ میں نے پلاننگ کیا کی ہے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے. فرمایا دوسری صفت جو تمہارے وجود میں جس کی وجہ سے میری زیارت نہیں ہوتی, فرمایا تمہارے اندر اختلافات بہت ہیں, آپس میں لڑتے بہت ہو, جھگڑتے بہت ہو, زبان جب استعمال کرتے ہو سوچتے نہیں ہو کس کے لیے کون سی زبان استعمال کر رہے ہو. علی ابن مہدیار نے کہا مولا میں تو دنیا کے پیچھے ہوں ہی نہیں, مولا 21 سال سے آپ کے پیچھے ہوں. کہا سچ کہہ رہے ہو؟ کہا مولا میرا تو کسی مومن سے اختلاف نہیں ہے. امام نے کہا سچ کہہ رہے ہو؟ کہا مولا پھر مجھے زیارت کیوں نہیں کروائی؟ امام فرماتے ہیں 21 سال سے اپنی سگی بہن سے ناراض تھا. 21 سال سے کیا بگاڑا تھا تمہاری بہن نے؟ کہا مولا یہ کیا وہ کیا. امام فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں میری محبت ہے کہ نہیں؟ کہا مولا آپ کی ماننے والی ہے. فرمایا پھر تو کہتا ہے کہ نہیں انی سلم لمن سالمکم,
جس جس کے دل میں آپ کی محبت ہے اس کی محبت میرے دل میں ہے کہ جب تو نے اپنی سگی بہن سے قطع تعلق کیا تو تیرے مولا نے بھی تجھ سے قطع تعلق کیا. جب تو آج آ رہا تھا حج پر اپنی بہن سے ملتا ہوا آیا تھا, یہ بھی میں نے تمہارے ذہن میں ڈالا تھا کہ جا بہن سے مل, تو میری زیارت ہو گئی. فرمایا اے مومن میں تم سے دور نہیں, تمہارے عمل نے تجھے مجھ سے دور کیا ہے. تو عزیزو جب تک یہ ایثار کا جذبہ, ادا واجبات, جب تک دین کے قدوم کو مضبوط نہیں کریں گے. ہدف اہل بیت یہی تھا. اگر اٹیک سے, شوگر سے, مختلف بیماریوں سے انسان مر جاتا ہے اور اسی بیماریوں میں مر کر بھی اگر شہید کا درجہ پانا چاہتے ہو, یعنی دنیا تو کہے گی یہ سادگی سے مر گیا, لیکن اہل بیت کہیں گے لکھو یہ شہادت کا درجہ لے کر گیا. وہ تب ہوگا جب زندگی میں ایثار ہوگا, جب دین کی جڑوں کو مضبوط کرو گے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ